أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سل پوچھو بنی اسرائیل کم کس قدر آتیناہم ہم نے انہیں دی من سے آیتن نشانیاں بینتن کھلی و اور من جو یبدل بدل ڈالے نعمت اللہ کی من بعدی اس کے بعد ما جو جاءتہ آئی اس کے پاس فإنا تو بے شک اللہ شدید و سخت عقاب عذاب دینے والا ہے۔ ترجمہ پوچھ بنی اسرائیل سے کس قدر عنایتیں کی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دے کر، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے کہ پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زینہ آراستہ کی گئیں للذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا الحیات زندگی دنیا ویسخرون اور وہ ہنستے ہیں من الذین جو لوگوں سے آمنوا ایمان لائے والذین اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے فوقہم ان سے بالاتر یوم القیامت قیامت کے دن واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب۔ فرائض کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر اور ہنستے ہیں ایمان والوں سے اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے کہ اوپر فرمایا تھا کہ بعد دلائل واضح آ جانے کے حق کی مخالفت کرنا موجب سزا۔ پہلی آیت میں اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کو ایسی ہی مخالفت پر سزا دی گئی ہے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو یعنی ان کے بزرگوں کو کتنی واضح دلیلیں دی تھیں، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے اور الٹی گمراہی پر کمر باندھی، پھر دیکھو سزائیں بھی بھگتیں۔ مثلاً توریت ملی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتے مگر انکار کیا، آخر کوہ طور گرانے کی ان کی دھمکی دی گئی، اور مثلاً حق تعالیٰ کا کلام سنا چاہیے تھا، سر آنکھوں پر رکھتے مگر شبہات نکالے، آخر بجلی سے ہلاک ہوئے، اور مثلاً دریا میں شگاف کر کے فرعون سے نجات دی گئی، اور احسان مانتے مگر گوسالہ پرستی شروع کی جس پر سزائے قتل دی گئی، اور مثلاً من و سلویٰ نازل ہوا، شکر کرنا چاہیے تھا، نافرمانی کی، وہ سڑنے لگا، اس سے نفرت ظاہر کی تو وہ موقوف ہو گیا، اور کھیتی کی مصیبت سر پر آن پڑی، اور مثلاً انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان میں جاری رہا، غنیمت سمجھتے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا جس پر وہ سزا دی گئی کہ ان سے حکومت و سلطنت چھین لی گئی۔ وعلی ھذا بہت سے معاملات اسی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی مذکور ہو چکے ہیں، اور ہمارا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت یعنی دلائل واضح کو بدل ڈالتا ہے اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد یعنی بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرے اور الٹا گمراہ بنتا ہے تو یقیناً حق تعالیٰ ایسے شخص کو سخت سزا دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں مخالفت حق کو اصل علت اکثر یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی محبت ہے جس کے آثار میں سے اہل دین کو حقیر سمجھنا بھی ہے، کیونکہ جب دنیا کا غلبہ ہوتا ہے دین کی طلب نہیں رہتی بلکہ دین کو اپنی دنیاوی اغراض کے خلاف دیکھ کر ترک کر بیٹھتا ہے، اور دوسرے طالبان دین پر ہنستا ہے۔ چنانچہ بعض رؤساء بنی اسرائیل اور جہلاء مشرکین غریب مسلمانوں کے ساتھ باستہزاء پیش آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا بیان فرماتے ہیں کہ
دنیاوی معاش کفار کو آراستہ و پیراستہ معلوم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر و شرک میں بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے قیامت کے روز، کیونکہ کفار جہنم میں ہوں گے اور مسلمان جنت میں۔ اور آدمی کو محض عیاشی وسعت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے تحاشا بے انداز یعنی بکثرت دے دیتے ہیں، بس اس کا مدار قسمت پر ہے نہ کہ کمال اور مقبولیت پر۔ سو یہ ضرور نہیں کہ جو روزی میں بڑا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی معزز ہے، اور بڑی عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر ہو، پھر محض اس کے اوپر اپنے کو معزز اور دوسرے کو ذلیل سمجھنا بے وقوفی ہے۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ پر مغرور ہونے اور غریب لوگوں کا استہزاء کرنے کی حقیقت قیامت کے روز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فکر و فقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا و ذلیل کریں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کر دیں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔